بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ آج کی ہماری اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، یہ بہار رحمت کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان، جو مہینوں کا سردار ہے۔ یہ عمل کا مہینہ ہے اور انسان اپنے قوت ارادی سے اختیار رکھتے ہوئے بھی گناہوں سے خود کو بچا لے جاتا ہے، اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے۔ انسان اختیار رکھتے ہوئے بھی خود پر قابو رکھتا ہے۔ اب جیسے پیاسا ہے، پانی موجود ہے، لیکن وہ تنہائی میں بھی پانی سے پرہیز کرے گا، اس لیے کہ اسے یہ خبر ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی ہمارا مالک، ہمارا اللہ۔ اس طریقے سے رمضان تربیت اور سلیقہ بندگی سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ ہر چیز کی بنیاد، ہر عبادت کی بنیاد عمل پہ ہے، اور آج ہم بات کریں گے خالص عمل اور اس کے نتیجے کے بارے میں، اور یہ بتائیں گے کہ خلوص کے ساتھ کوئی کام انجام دینے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، انسان کی پیدائش اور اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت میں جان اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس میں خلوص پایا جائے، یعنی وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں دکھاوے کا شائبہ بھی نہ پایا جائے، جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ اے رسول، اے نبی، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 162۔ چنانچہ اخلاص تمام اعمال کی روح ہے، اور وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ ہر انسان کا بنیادی نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی رضا حاصل کرے اور جنت میں جانا نصیب ہو۔ اس مقصد کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں اعمال کا حسن معتبر ہوتا ہے، نہ کہ محض کثرت، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2۔ علماء کرام نے اخلاص کی حقیقت بیان کرتے ہوئے مختلف طریقوں سے اس کی وضاحت کی ہے، تاکہ ہر پہلو سے بات مکمل ہو جائے اور کوئی گوشہ ادھورا نہ رہ جائے۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ اطاعت میں صرف اللہ کو مقصود بنانا اخلاص ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں، عمل اس انداز سے کرنا کہ اس میں نہ تو مخلوق کی واہ واہ ہو یا مذمت پیش نظر ہو، اور نہ ہی خود وہ کام کرنے والا شخص اس پر اترا رہا ہو۔ کچھ کے نزدیک انسان کے عمل میں اس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو، یہ اخلاص ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اپنے اعمال پر صرف اللہ کو گواہ بنانا اخلاص ہے۔ ناظرین، جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہمیں ہر کام میں اللہ کی مرضی کو شامل رکھنا ہے، تو ہم اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں گے کہ اگر ہم ہر کام عبادت صرف اللہ کے لیے کریں گے تو ہمیں اس عمل کا بدلہ اور نتیجہ کیا حاصل ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ سال پہلے 3 دوست ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے۔ تینوں دوست ڈرے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اس طوفان سے نجات دلا۔ اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا سا پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تو وہ بہت گھبرائے۔ پتھر ہٹانے کے لیے تینوں نے مل کر زور لگایا، بڑی کوششیں کی، لیکن وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ غار سے باہر نکلنے کا اور کوئی سامان اور راستہ نہ تھا۔ تینوں مسافر مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور اب موت کا انتظار کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، دوستوں آؤ اپنے اپنے اچھے کاموں کو یاد کر کے اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے یعنی خدا سے دعا مانگیں، تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو حلال کی روزی کھلانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں۔ میں نے حرام کا لقمہ نہ کبھی خود کھایا اور نہ کبھی اپنے بچوں کو کھلایا ہے۔ خدایا، اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا کر ہمیں موت سے نجات دے دے۔ پتھر ذرا سا کھسک گیا اور باہر سے روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر آنے لگی۔ دوسرے نے کہا، خدایا،
تو جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی ہے اور کسی فقیر کو اپنے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں پھیرا۔ اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو ہمیں ہلاکت سے نجات عطا فرما۔ پتھر اور ذرا سا کھسک گیا، مگر ابھی اتنی جگہ نہیں ہوئی تھی کہ اس میں سے باہر نکل سکے۔ تو تیسرے نے کہا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں سارا دن اپنی بکریاں چراتا ہوں، شام کو گھر آتا ہوں اور بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں، اور وہ دودھ سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہوں۔ میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں۔ اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے اور بچا لے۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی، پتھر اپنی جگہ کو چھوڑتا ہوا نیچے گرا اور غار کا منہ پوری طریقے سے کھل گیا اور طوفانی بارش بھی تھم چکی تھی۔ تینوں مسافروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور غار سے باہر نکل کر اپنے راستے پر چل دیے۔ اس واقعے میں تینوں دوستوں کے کام میں ان کا کوئی ذاتی مفاد نظر نہیں آتا ہے۔ سب کے کام صرف اللہ کے لیے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے انہیں موت سے نجات دی۔ تو ناظرین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سچے دل سے خدا کو یاد کرے اور اپنا ہر کام خدا کے لیے کرے تو اسے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، خالص عمل جو خوشنودی خدا کے لیے ہو اور جس میں دکھاوا نہ ہو، خضوع و خشوع ہو، وہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتا ہے۔ آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ہر اعمال میں، ہر عبادت میں ہماری جو توفیقات ہیں، اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے مالک کو راضی کرنا اور اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرنا ہی ہماری تمام عبادتوں میں مقصود ہونا چاہیے۔ ہمیں اجازت دے، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔